اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. یہ سورہ انعام کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 34، 35، 36. ان آیتوں کا تعلق بھی پچھلی آیت سے ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تکذیب ہوتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا لوگ انکار کرتے تھے اور دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ کر کے آخرت کو اگنور کرتے، آخرت کا انکار کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوتی تھی، آپ رنجیدہ خاطر ہوتے، غمزدہ ہوتے، آپ کو بڑا دکھ ہوتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہمدردی تھی، شفقت تھی. ایک باپ کو اپنی اولاد سے جو شفقت مہربانی ہوتی ہے، اس سے کہیں زیادہ نبیوں کو اپنی امت کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے. اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سید الانبیاء تھے، اور آپ کے بعد تو کوئی نبی بھی آنے والا نہیں. آپ کی تعلیمات تو قیامت تک کے لیے. تو آپ کو بڑا دکھ ہوتا تھا جب کفار مشرکین آپ کی باتوں کو ٹھکراتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی پچھلی آیت میں کہ پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی باتیں آپ کو بڑا غمزدہ کرتی ہیں، آپ اس سے رنجیدہ خاطر ہوتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیغمبر یہ اصل میں آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو تو وہ سچا مانتے ہیں. اصل میں جو آپ پیغام دیتے ہیں، جو باتیں آپ، جو تعلیم آپ ان کو دیتے ہیں، اس کی تکذیب کر رہے ہیں، وہ اس کو نہیں مانتے. ایک مرتبہ تو صاف ابو جہل نے کہا آپ تو سچے ہیں، آپ کو تو ہم دیکھ رہے ہیں بچپن سے، آپ سچے ہیں، لیکن آپ جو بات کرتے ہیں نا وہ ہم کو قبول نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے. تو ظاہر سی بات ہے ان کا مقابلہ ہم سے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ سے نہیں، ہم ان سے نپٹ لیں گے. مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پیغمبر آپ سے پہلے جتنے پیغمبران آئے ان سب کو جھٹلایا گیا. وَلَقَدْ تحقیق، لقد یہ عربی میں اس فعل کے شروع میں آتا ہے جس فعل کو تحقیق کے لیے کہ یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ویسے قرآن کریم تو پورے کا پورا تحقیقی ہے، ٹرو ہے، لیکن عربی محاورے کے حساب سے بات کر رہا ہوں. لقد حق القول علی اکثرہم، تو اس طرح کے جو تو لقد کذبت ولقد کذبت، تحقیق کے تکذیب کی گئی. کذب یکذب معنی جھٹلانا، اس سے پہلے کئی مرتبہ ہے. رسول من قبلک، رسول کی جمع پیغمبران، انبیاء. من قبلک آپ سے پہلے بہت سارے پیغمبروں کو جھٹلایا گیا، ان کو جھوٹا بتایا گیا، ان کے ساتھ کیسی کیسی بےہودہ حرکتیں کی گئیں، ان کا مذاق اڑایا گیا. اللہ تعالیٰ نے کچھ پیغمبروں کے قصے واقعات نقل کیے. نوح علیہ السلام کیسی کیسی تکلیفیں انہیں دی گئی، موسیٰ علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام. فرمایا فصبروا، انہوں نے صبر کیا. ان کے ساتھ جب اس طرح کا معاملہ ہوا تو انہوں نے واویلا نہیں مچایا، شکوے شکایت انہوں نے نہیں کی جیسے آپ نے نہیں کی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی آپ کو دکھ ہوتا تھا، اس پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے. انہوں نے صبر کیا کہ آج نہیں تو کل وہ ہماری بات مانیں گے، نہیں مانیں گے تو کوئی بات نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد. فرمایا فصبروا علی ما کذبوا
علی ما، کس پر صبر کیا؟ علی، اس بات پر، ما کذبوا، جو انہیں جھٹلایا گیا، ان کی بات جھٹلائی گئی تو اس پر انہوں نے صبر کیا۔ وَأُوذُوا، اور کس بات پر؟ کہ انہیں ایذا دی گئی، تکلیف دی گئی۔ آذا یوزی، ایذان کے معنی تکلیف پہنچانا، ہم بولتے ہیں نا موذی جانور بول کے، جو جانور تکلیف پہنچانے والے ہوتے ہیں ان کو موذی جانور بولتے ہیں، سانپ، بچھو وغیرہ وغیرہ، یہ موذی جانور ہے۔ جیسے پالتو جانور ہم بولتے ہیں اونٹ، گائے، بکری وغیرہ کو۔ تو وہ علی ما کذبوا وأوذوا، اس بات پر کہ انہیں جھٹلایا گیا اور انہیں تکلیف پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا۔ صبر ہے نا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا بڑا اصول ہے، قرآن کریم کا بتایا ہوا بھی بڑا زبردست اصول ہے، اور یہ صبر ہی سے آدمی کو اللہ کی مدد ملتی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، خالی بولنے کی بات نہیں ہے، بہت بڑی حقیقت ہے یہ کہ آدمی جب صبر کرتا ہے نا اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، انہوں نے صبر کیا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ آ پہنچی۔ تو صبر کرنے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، کبھی کبھی تو سالوں گزر جاتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ اکبر، 950 سال، کوئی معمولی بات ہے؟ 9.5 گھنٹہ نہیں، 9.5 مہینہ نہیں، 9.5 سال نہیں، 950 سال انہوں نے صبر کیا، اللہ کی مدد بعد میں آئی۔ لیکن اس کے بعد کی جتنے پیغمبران ہیں تو وہ سالوں کی جو کیا بولتے اسپیس یا گیپ وہ کم ہوتے گیا کم ہوتے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی صبر کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، غیر تو تکذیب کرتے تھے ہی، اپنے بھی ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے تھے، اپنے بنی اسرائیل، انہوں نے کیسی کیسی تکلیف دی۔ اللہ نے قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، ایمان والو تم ویسے نہیں بننا، کن کے جیسے؟ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، کیسی کیسی بےہودہ بات کرتے تھے وہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب ایک آدمی نے مشرکین مکہ میں سے رسول اللہ کے ساتھ بڑی بدتمیزی کی، اس نے بےہودہ باتیں کی، آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ نے صبر کیا اور ساتھ ہی ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیا، فرمایا رحم اللہ موسیٰ، اللہ رحم کرے موسیٰ علیہ السلام پر کہ لقد اوذی باکثر من ھذا، ان کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی، اس سے بھی زیادہ۔ سوچو بھرے مجمع میں ایک فاحشہ عورت اٹھ کر کے کہتی ہے کہ اس نے میرا منہ کالا، معاف کرنا، اس نے میرے ساتھ اس نے بدتمیزی کی، اس نے میرے ساتھ، کس پر الزام لگ رہا ہے؟ اتنا اولو العزم پیغمبر حضرت موسیٰ، اتنی تکلیف ہوئی ہوگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ وہ قارون کا قصہ کبھی پڑھو، کیا نہیں کیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیا، اس سے بھی زیادہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ایک فاحشہ عورت آ کر کے کہے کہ اس نے میرے ساتھ، کیا ہوگا؟ تو ایسی ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں۔ اب ہے نہیں موقع کہ میں آپ کو سارے قصے سناؤں، لیکن قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے قصے سنائے کچھ، ہود علیہ السلام کے، صالح علیہ السلام کے، نوح علیہ السلام کے، شعیب علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، انہیں یاد کیا جائے۔ فرمایا کہ انہوں نے صبر کیا، انہیں جھٹلایا گیا، ہماری مدد آ گئی، تو مدد تو آئے گی، ایک نہ ایک دن آئے گی، گرچہ اس میں ٹائمنگ ہوگی، ٹائمنگ جائے گی، اس میں آدمی کا صبر کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی ٹوٹ جاتا ہے۔ انہوں نے صبر کیا، مطلب کیا؟ آپ بھی صبر کیجئے پیغمبر، مدد ہماری آپ کے پاس ضرور آئے گی۔ اللہ نے آگے فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا۔ وَلَا مُبَدِّلَ، بدل یبدل کے معنی بدلنا، مبدل فاعل کا صیغہ، اسم فاعل، بدلنے والا۔ فرمایا وَلَا مُبَدِّلَ، کوئی بدلنے والا نہیں، لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اللہ کے کلمات کو، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل ہی نہیں سکتا۔ اللہ کا کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ، کہ اللہ کا وعدہ ہمیشہ
پورا ہو کر کے رہتا ہے، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ صبر کرنے پر اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے، جیسے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے کہ ہر پیغمبر کو اللہ نے آخر کار کامیاب کیا ہے. نہیں سمجھے؟ جو جھٹلانے والے تھے وہ ناکام ہوئے، اور جو پیغمبران تھے اور ان کے ساتھ جو ماننے والے تھے انہیں کامیابی ملی ہے. اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کو بیان کیا گیا. نہیں، ارے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو کس کو اس نے ڈبویا؟ تکذیب کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو. حتیٰ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا اس میں، تو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی بھو کر کے چلا گیا. بچنے والے صرف کون تھے؟ نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو لوگ سوار تھے وہی بچے اللہ کے عذاب سے. جس طرح دنیا کے وہ عذاب سے بچے، کل آخرت میں بھی عذاب سے بچیں گے. سمجھ رہے؟ اسی طرح صالح علیہ السلام کے قوم پر چیخ آئی تو ماننے والے بچ گئے، جو نہیں ماننے والے تھے ان کے تو کلیجے پھٹ گئے، وہی برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے. ہود علیہ السلام، ان کے ماننے والے بچ گئے، اور جو ماننے والے نہیں تھے وہ تو ہوا کے ذریعے سے کیا ہو گئے. ابھی آپ نے سنا کہ الحاقۃ ما الحاقۃ، اس میں کس کے بارے؟ فاما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و8 8 دن 7 راتیں مسلسل ہوا چلتی رہی. سوچو 1 گھنٹہ جب ہوا چلتی ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے. 100 میل کے سپیڈ پر اگر چلے تو کیا ہوتا ہے، 200 میل کے سپیڈ پر چلے تو کیا ہوتا ہے، 300 میل کے سپیڈ پر چلے تو کیا ہوتا ہے. یہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ پٹک پٹک کر کے رکھ دیا. وہ بھی چھوٹے موٹے آدمی ہمارے جیسے نہیں تھے 6 فٹ کے، ہم بھی کہاں ابھی 5 فٹ کے تھے، کہاں تو بھی کون تو بھی 6 آیا تو کیسا کی دکھتا ہے انہیں ہمارے کو. وہ لوگ تو اب باپ رے باپ 30-40 فٹ کے لمبے تڑنگے، اتنا ان کو اپنے اوپر یہ تھا، گھمنڈ تھا. وقالوا من اشد منا قوہ، کہا کرتے تھے ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے. اللہ نے فرمایا اولم یروا ان اللہ الذی خلقهم هو اشد منهم قوہ. ان کو پتہ نہیں، سمجھتے نہیں کہ پیدا کرنے والا ان کو وہ کتنے طاقتور ہوا، وہ کتنا طاقتور ہوگا. اللہ نے ہوا سے ان کو ہلاک کر دیا. ہوا کی جسے ہم دکھتا بھی نہیں ہمارے کو، ہم کیا سمجھتے ہوا کو؟ کچھ بھی نہیں سمجھتے. لیکن سب سے زیادہ طاقتور مخلوق اگر مطلب اس میں آگ، پانی، مٹی، ہوا کی جو انسان کی ضرورت کی چیزیں، اس میں سب سے زیادہ طاقتور اگر کوئی ہے وہ ہوا ہے. یہ اور بات ہے کہ ہوا سے بھی زیادہ طاقتور انسان کا ایمان ہے، اس کا اخلاص ہے. حدیث ہے، اس سے پہلے میں نے اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے نا آدمی، وہ نیت، اخلاص اتنا پاورفل ہے کہ وہ ہوا سے بھی زیادہ. ابھی موقع نہیں ہے تفصیل، اس سے پہلے میں نے اخلاص نیت پر بولا تھا. فرشتے پوچھے تھے نا جب پہاڑ کو دیکھو تو پہاڑ باپ رے باپ، اور میں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے لوہا، اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے آگ جو لوہے کو بھی پگھلا کر کے رکھتی ہے، اس سے بھی زیادہ طاقتور پانی جو آگ کو بھی بجھا دیتی ہے، اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ہوا ہے، ہوا جو پانی کو بھی لے کر کے سپیڈ، اور اس سے بھی زیادہ طاقتور ایک ایمان والے کا اخلاص کے ساتھ اچھی نیت سے صدقہ خیرات کرنا. یہ سب سے زیادہ پاورفل، اتنا پاورفل، اتنا پاورفل، اتنا پاورفل کہ آدمی غار میں ہے، اس کا کیا ہو گیا، وہاں دہانا بند ہو گیا، نکلنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اخلاص سے کیا ہوا عمل اتنا پاورفل ہے کہ اللہ سے انہوں نے دعا مانگی، وہ پہاڑ کے اوپر جو آ کر کے پتھر بیٹھ گیا تھا، ان کا نکلنا ناممکن ہو گیا تھا. وہاں اس زمانے میں کوئی سیٹلائٹ، کوئی فون، کوئی موبائل، کچھ بھی نہیں، کرین، وہ کچھ بھی نہیں. اخلاص سے انہوں نے دعا مانگی، اللہ نے موت کے دہانے سے ان کو نکالا، زندگی، ایک نئی زندگی اللہ نے ان کو دی. اتنا پاور ہے کس کے اندر، جو کام کرین نہیں کر سکتا، جو کام مشنری نہیں کر سکتی، جو کام اس سے بھی زیادہ طاقتور آدمی یقین تو کر لیا اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے نا بندہ وہ زیادہ پاورفل. خیر، ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا. پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، اور صبر کرنے کے نتیجے میں اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے. سمجھ لیں، اللہ نے قرآن کریم میں سورہ نساء میں سورہ نساء سے پہلے سورہ آل عمران، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. بہت ساری تکلیفیں پہنچیں گی مشرکوں سے بھی، اہل کتاب سے بھی، مسلمانوں. لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا.
اگر تم صبر کا دامن تھامے رہو گے، تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو گے، تو پھر ان کے قید، ان کے پلان، ان کی سازشیں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کی مدد متقیوں کے ساتھ، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پیغمبر آپ کے ساتھ بھی مدد آئے گی، ہاں آپ انتظار کیجئے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، جہاں تک اب رسولوں کی بات آئی نا، تو اللہ فرماتے ہیں آپ کے پاس تو رسولوں کی خبریں آ پہنچی ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، بے شمار پیغمبروں کے قصے، واقعات آپ کے پاس آ چکے ہیں، مطلب آپ نے سن چکے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، صالح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا، آپ کو معلوم ہے۔ انہوں نے صبر کیا، آپ بھی تھوڑے دن صبر کیجئے، اللہ کی مدد آئے گی۔ آگے فرمایا، یہ سب تسلی کے کلمات ہیں۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی دل میں بات آتی تھی، انہوں مطالبہ کرتے تھے، ڈیمانڈ کرتے تھے، اس طرح اگر آپ معجزہ پیش کریں گے تو ہم آپ کو نبی مانیں گے، سمجھ رہے؟ تو آپ کے دل میں بھی آتا ہوگا، ان کا یہ مطالبہ کر دیے پورا تو مسلمان ہو جائیں گے، تو پھر ان کا بیڑا پاک، وہ لوگ جنت میں جائیں گے، جہنم سے بچ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے مزید فرمایا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، پیغمبر اگرچہ آپ پر ان کا اعراض کرنا بڑا شاق گزرتا ہے، کبرا کبر، اکبر، بڑا، بڑا کا معنی اسی سے کبرا، بڑا بھاری ہو جانا، شاق ہو جانا، جیسے قرآن میں کبرا مقتن عند اللہ، اللہ کے نزدیک بڑا ہی غصے کا باعث ہے کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، جو کام کرتے نہیں وہ کام بولتے کیوں ہو؟ جو بولنے کا ہے نا اس پر کرنا، جو بولتے نا اسے کرنا، جو کام تم کرتے چ نہیں اس کے بارے میں بگاڑتے رہتے، میں ایسا کیا، میں ویسا کیا، بہت لوگ ہوتے ہیں جھوٹ جھوٹ بولتے رہتے، کچھ کر کے نہیں رہتے، جیسے سیاستدانوں میں زیادہ۔ تو وہ کبرا، شاق گزرنا، بڑا، علیہ کا آپ پر بڑا شاق گزرتا ہے کیا؟ اعراضہم، ان مشرکین کا، کفار کا اعراض کرنا، اعراض اگنور کرنا، اعرض یعرض اعراضاً کے معنی نظر انداز کرنا، کیئرلیس کرنا، اگنور کرنا، اور کیا کیا مطلب اعراض، بات مانتے نہیں، کتنا بولو سمجھاؤ سمجھتے نہیں، اعراض کہاں سے ہو رہا ہے؟ مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے۔ فرمایا یہ اعراض جو کرتے اس کی وجہ سے آپ کو بہت دکھ ہوتا ہے، کیا مانتے نہیں، سمجھ رہے؟ ارے سمجھانے کے لیے تو باپ بچے کو سمجھاتا ہے، بچہ نہیں مانا تو گزرتا نہیں کہ نہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے کہ نہیں جی۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، پیغمبر ان مشرکین مکہ، ایک کفار مکہ کا اعراض کرنا آپ پر بڑا شاق گزرتا ہے، ہم کو پتہ ہے۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے، استطاعت طاقت کے معنی، استطاعت، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے کہ ان تبتغی نفقا، کہ آپ تلاش کریں، نفقا سرنگ، ابتغا یبتغی کے معنی میں تلاش کرنا، اسی سے ہے تبتغی، آپ تلاش کریں، نفقا سرنگ، فی الارض زمین میں، او سلما فی السماء، یا آسمان میں سیڑھی، یا آسمان میں سیڑھی، اگر آپ کے اندر یہ طاقت ہے، آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ تلاش کریں زمین میں کوئی سرنگ، آسمان میں کوئی سیڑھی، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر آپ ان کے پاس وہ نشانی لے کے آئیں جس نشانی کا وہ مطالبہ کر رہے ہیں، فَتَأْتِيَهُمْ، پھر آپ لے کے آئیں ان کے پاس، بِآيَةٍ، عطایاتی کے معنی آنا، لیکن جب با صلہ آتا ہے تو اس کا لے آنے کا معنی ہو جاتا ہے، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، یہاں دیکھو با صلہ آیا، تو نشانی جو طلب کر رہے ہیں کفار، وہ نشانی آپ ان کے پاس لے کے آئیں، آپ کے اندر یہ طاقت ہے تو آپ کر کے دکھاؤ نا، دیکھیں گے آپ کے اندر یہ طاقت نہیں ہے، آپ کے اندر یہ آپ کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ دنیا میں جو تکوینی امور چل رہے ہیں ان میں صرف اور صرف اللہ کا اختیار ہے، اس میں کسی اور کو کوئی ادھیکار، حق، اختیار نہیں ہے۔ کا مطلب کیا معلوم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کے مطالبے پورے ہو جائیں، مطالبے پورے کر دیں گے تو ہو سکتا مسلمان ہو جائیں، تو اللہ فرماتے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے ہر مطالبے کو ہم پورا کریں۔ آپ کے اندر اب طاقت ہے، آپ ہونا تو کرو، ہے طاقت نہیں نا،
تو جب آپ کے اندر طاقت نہیں تو پھر ایسی خواہش بھی مت رکھو کہ ایسا ہو جائے، کیونکہ اللہ سے زیادہ کون جانتا ہے ان کی طبیعت کو؟ رگ رگ سے اللہ واقف ہے۔ اگر آپ، اس سے پہلے بھی آیا ہے، اگر ان کے مطالبے پورے بھی کر دیے جائیں، ارے شروع میں بھی سورہ انعام کے ایک دم شروع آیت میں پورے بھی کر دیے جائیں، تب بھی کیا بولتے ہیں اس کو؟ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ اس سے پہلے تجربہ ہو چکا ہے پیغمبر آپ کے ساتھ۔ کیا تجربہ؟ آپ کے ساتھ انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنا، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، باقاعدہ ایک طرف ٹکڑا اور ایک دوسری طرف دوسرا ٹکڑا، پہاڑ کے ایک طرف ایک دم خالی، تھوڑا سا گیپ آیا، ایسا نہیں، مشرق مغرب میں کیا ہو گیا، وہ دونوں ٹکڑے چاند کے دیکھا انہوں نے، کہا ہو سکتا ہمارا آنکھوں میں انہوں نے جادو کر دیا، ہمارا مسمرزم بولتے نا، ایسا کیا بھی کر دیا ہو سکتا نہیں، ہمیں مانتے نہیں، باہر سے جو قافلے جاتے آتے رہتے ہیں نا تجارت کے، انہوں آ کے بولے تو دیکھیں گے، سوچا جائے گا، وہ بھی آ کر کے بتائے ہاں ہم نے بھی دیکھا ہے چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے، اس کے بعد 2 مل گئے، نہیں، سحر مستمر، کیا کہا انہوں نے؟ سحر مستمر۔ ارے سورہ قمر میں اقتربت الساعۃ وانشق القمر وان يروا آیۃ یعرضوا ویقولوا سحر مستمر، کیا بولا انہوں نے؟ ایک کھلا ہوا ایک دم چلتا ہوا جادو ہے، مانتے نہیں؟ ایسے لوگ ہیں یہ، ان کے ساتھ جو بھی آپ معجزے پیش کرو، جو بھی آپ خلاف عادت، کوئی بھی جو ان کا مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے، اس کو آپ پورا کرو گے نا، یہ ایسے ہی بولنے والے ہیں۔ اس لیے آپ کے اندر طاقت ہے، ظاہر سی بات ہے نبی کے پاس یہ طاقت نہیں ہوتی، اللہ نے بتایا ہے، یاد رکھیں۔ اس میں ایک ہمارے کو سبق بھی اللہ دے رہے ہیں، ذہن بنا رہے ہیں، دنیا میں صرف کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا چلتا ہے، باقی کسی کا، حتیٰ کہ نبی کا بھی نہیں چلتا، سمجھ رہے؟ وہ بھی کوئی معجزہ اپنے اختیار سے نہیں پیش کر سکتے، معجزے اللہ کے حکم سے، اللہ کی قدرت سے نبیوں کے ہاتھوں پیش ہوتے ہیں، نبی خود اپنی مرضی سے معجزہ پیش نہیں کر سکتا۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بہت سارے معجزے پیش کیے، وہ اللہ کے حکم سے، انہوں نے خود کہا بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ، اپنے مرضی سے نہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ تو آپ سے نہیں ہو سکتا، تو آپ سوچتے ہوں گے اللہ آپ سے تو ہو سکتا ہے، آپ سے تو ہو سکتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اللہ اگر چاہیں تو سارے انسانوں کو ہدایت پر جمع کر دے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ شاء یشیر، شاء وہ پڑھتے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو چاہتے وہ نہیں ہوتا، جو اللہ چاہتے وہ ہوتا ہے۔ ارے ماشاء اللہ پڑھتے نہیں، جو اللہ چاہے ماشاء اللہ، اسے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہیں لَجَمَعَهُمْ، اللہ انہیں جمع کر دے، ضرور بالضرور، جمع کرنا، کس پر؟ علی الہدا، ہدایت پر۔ اللہ چاہے تو نہیں کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، لیکن یہ اللہ کی حکمت اور سنت کے خلاف ہے۔ جو اللہ ہر انسان کو، چاہے وہ کافر ہو مسلمان ہو، ایک جیسا بنایا، سب کے 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پیر، ایک ناک، 2 آنکھ، ایک سر، نہیں، اس میں کوئی بدلاؤ ہے کافر اور مشرک میں؟ اچھا خون سب کا ایک ہی ہے، نہیں، خون میں کوئی رنگ میں، کافر کا خون کالا، مسلمان کا خون گورا، ایسا کچھ ہے؟ سب کا خون ایک جیسا۔ جو اللہ انسانوں کو ایک جیسا بنا سکتا ہے، سارے انسانوں کو کافر، کیا وہ سب کو ہدایت پر جمع نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ ارے کبھی کبھی خواہش آتی ہے نا دل میں، سارے انسان مسلمان ہو جائیں، اللہ فرماتے ہو ہی نہیں سکتا ایسا، نہیں سمجھ رہے؟ ہو ہی نہیں، کیونکہ یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے۔ یہ امتحان اسی وقت ہوگا جب انسان کو اختیار دیا جائے، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، نہیں سمجھے؟ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا واما کفورا قد تبین الرشد من الغی، سمجھ رہے؟ ہدایت بھی اللہ نے کیا ہے بتا دیا، کفر کیا ہے وہ بھی بتا دیا، گمراہی کیا وہ بھی بتا دیا، ایمان کیا وہ بھی بتا دیا، اچھا کیا وہ بھی بتا دیا، برا کیا وہ بھی بتا دیا، انبیاء کے ذریعے بھیج کر کے۔ اور اختیار کس کو دیا؟ انسان کو دیا کہ تم میں سے جو چاہے ایمان قبول کر لے، جو چاہے نہیں سمجھے۔ اللہ زبردستی کسی کو، لا اکراہ فی الدین، اللہ زبردستی کسی کو بھی کیا نہیں کرتے، سمجھ رہے؟ زبردستی کسی کو بھی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں بناتے،
اللہ نے ایک جگہ فرمایا افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مؤمنین، نہیں، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا تم پسند نہیں کرتے اسلام، ہدایت، قرآن، نبی، نماز، تو کیا ہم تمہارے کو ہدایت گلے کا ہار بنا کر کے پیش کریں؟ ہاں؟ لازم کر دے، چپکا دے، لگا دے ہدایت؟ نہ، طلب سے، آدمی اپنے اختیار سے مسلمان ہو، سمجھ رہے؟ ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے جی، جو اللہ سورج چاند کو چلا رہا ہے بغیر کسی ایک ذرہ بھی ادھر ادھر ہوئے کر، سب کے سب جتنے بھی آپ تکوینی نظام دیکھ رہے ہیں آپ دنیا میں، یہ سب کے سب پابند ہے اللہ کے حکم کے، ذرہ برابر ادھر نہیں ہو سکتے ادھر نہیں ہو سکتے، فرشتے ہو، ہاں، یہ ہوا ہو، یہ پتے ہو، یہ بارش ہو، یہ سورج چاند کا سلسلہ، یہ سب اللہ کے حکم کے پابند ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ نہیں سمجھ رہے؟ اللہ نے فرمایا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان جو کچھ ہے تمہارے لیے اللہ نے مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب کیا؟ یہ سب تمہارے غلام ہیں، سب تمہارے لیے ڈیوٹی کر رہے، ڈیوٹی۔ لیکن مسلمانوں، یہ انسانوں، تمہاری ڈیوٹی کیا ہے؟ اس خالق کو پہچانو جس نے تمہیں پیدا کیا، کھیل کود کے لیے نہیں، اسے پہچان۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں کیا بول رہا تھا؟ اللہ اگر چاہے فرماتے ہدایت پر جمع کر سکتا ہے، لیکن یہ اس کی سنت کے خلاف ہے۔ اور اس کی سنت کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ کہ دنیا کو اس نے امتحان کا بنایا ہے، اور اس میں اللہ کی یہ سنت، اس کا ایک طریقہ ہے، قانون یہ ہے کہ آدمی خود اپنے اختیار سے کیا کرے؟ اسلام لائے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اب ایسے میں دنیا میں اکثر و بیشتر، دنیا یہاں پر نہیں، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اللہ نے اکثر لوگ کیا ہی ہوں گے؟ ایمان قبول نہیں کریں گے، شکر نہیں کریں۔ ایک جگہ تو اللہ نے فرمایا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، اللہ نے فرمایا بہت کم ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ ہے، اور ہم اپنے آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، اکثر لوگ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان سے محروم ہی رہتے ہیں۔ نہیں سمجھ؟ تو اس میں آپ بولیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قصور بول کر کے، نعوذ باللہ۔ ایسا دماغ میں آتا ہے نا کبھی ہمارے، کیا پورا کہ اسلام اچھا ہوتا تھا نا، اچھا ہوتا تھا نا۔ آپ کیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی زیادہ تمنا تھی، اللہ نے پیار سے سمجھایا، پیغمبر ایسا نہیں ہو سکتا پیغمبر۔ اللہ اکبر۔ آگے دیکھیے نا، آگے دیکھیے اللہ کیا فرماتے، فلا تکونن من الجاہلین، پیغمبر آپ نادانوں میں سے مت ہوئیے۔ یا جاہل کہا اللہ نے، یاد رکھنا، جاہل جو ہے نا ہمیشہ جہالت کا ہی معنی نہیں آتا اس میں۔ ہاں، اب آپ یہ ترجمہ کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نعوذ باللہ، ووجدک ضالا فہدا، کیا فرمایا؟ ارے سورہ زحا پڑھتے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو یہاں ضالن کا معنی گمراہ آپ کریں گے، نا واقف، آپ جانتے نہیں تھے، نہیں قرآن کیا آپ پہلے نہیں معلوم تھا، اللہ نے واقف کرایا، تو نا واقف کا معنی وہاں کریں گے، ضالن کا، گمراہ کا نہیں کریں گے۔ گمراہ کا معنی کہاں کریں گے؟ جب وہ کسی مشرک کے لیے کہا جائے، انڈرسٹینڈ؟ ایک ہی ترجمہ نہیں کرنے کا، یہاں پر بھی نادان کا۔ آپ اس طرح جو اللہ کے سنت کے خلاف کی جو تمنا آتی ہے، اللہ کی حکمت کے خلاف جو تمنا آتی ہے یا بات آتی ہے، آپ کے اندر تو تمنا تھی، بات نہیں ہے، یہ ایک طرح سے نادانی ہے۔ جیسے اپنا استاد شاگرد کو سمجھاتے ہوتے، نادانی مت کرو بولتے نہیں، باپ اپنے بچوں کو نادانی کی بات مت کرو بولتے نہیں، بالکل اسی طرح سمجھا پیار سے، اللہ نے ڈانٹ نہیں ہے اس میں، پیار سے سمجھائے گا پیغمبر۔ یہ ایک نادانی ہے۔ کون سی بات نادانی ہے؟ کہ سارے انسان مسلمان ہو جائے، ایک نادانی ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کی حکمت کے خلاف ہے، اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کی سنت کیا ہے؟ کہ دنیا کو اللہ نے امتحان کا گاہ بنایا، اور امتحان میں 100% کوئی بھی کیا نہیں ہوتے، ہاں نہیں ہوتے نا، نہیں اس میں ہوتے نہیں، اس میں نہیں ہوتے، ہاں وہ نہ بول کو چپکے چپکے بھی دکھاتے 100% رزلٹ بول کر کے، پیچھے معلوم نہیں کیا کیا کر کے انہوں 100% لاتے، معلوم نہیں SLC کی بس بات کر رہا ہوں۔ لیکن اس امتحان میں کوئی بھی 100% کیا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا نا اکثر ناشکرے، تھوڑے لوگ ہیں شکر گزار، اما شاکرن و اما کفور، اللہ نے خود فرمایا کچھ لوگ ہوں گے شکر گزار، کچھ لوگ ناشکرے۔ فلا تکونن من الجاہلین، تو آپ نادانوں میں سے مت ہوئیے پیغمبر۔ اب آگے اللہ نے فرمایا پھر سنتا کون ہے، قبول کون کرتا ہے آپ کی بات؟
فرمایا انما یستجیب الذین یسمعون، فرمایا بلا شبہ وہ لوگ قبول کرتے ہیں اسلام کو، ایمان کو، ہدایت کو، آپ کی باتوں کو۔ کون؟ الذین یسمعون، جو توجہ سے سنتے ہیں، جن کے دل میں طلب ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ توجہ سے باتیں سنتا ہے۔ جو توجہ سے سنتا ہے وہ توجہ سے پھر بعد میں عمل بھی کرتا ہے سمجھ کر۔ کیا بولتے؟ نہیں سمجھے؟ سوال کا جواب ہے۔ کون سنتا ہے؟ نبی جی آپ کی باتیں وہ سنتے ہیں جو توجہ سے سنتے ہیں۔ توجہ سے سننے والے کیا کرتے ہیں بعد میں؟ اب آپ مجھے بتاؤ، توجہ سے کون سنتا ہے؟ جس کے اندر طلب ہوتی ہے۔ بعض لوگ کیڑے نکالنے بھی سنتے ہیں توجہ سے، وہ الگ بات، اس سے پہلے بھی وہ بات آئی آپ کے سامنے۔ سننے والا استنیت سے بھی سنتے ہیں، یہاں وہ سننا مراد نہیں ہے، توجہ سے، طلب سے سننے۔ جو طلب رکھتے ہیں نا، اللہ انہیں خالی نہیں بھیجتے، اللہ انہیں خالی، تو طلب پر سب کچھ ملتا ہے۔ جن کے اندر طلب نہیں انہیں کتنی باتیں بھی سنتا ہے۔ فرمایا والموتى یبعثهم اللہ، یہ جو مردے ہیں نا، مرنے کے بعد مر جاتے ہیں نا جو لوگ، زندگی نہیں مر جاتے، اللہ انہیں کیا کریں گے؟ اٹھائیں گے۔ ثم الیہ یرجعون، پھر اللہ کی طرف یہ لوٹا دیے جائیں گے۔ زندگی میں سننا سو، مرنے کے بعد سننا ہوتا نہیں، اللہ فرماتے مرنے کے بعد خالی مرنا سو چنے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اٹھائیں گے زندہ دوبارہ، پھر اللہ کے پاس لوٹائے جائیں گے۔ یبعث کتنی کی مرتبہ آیا؟ بعث یبعث، اٹھانا، دوبارہ زندہ کرنا۔ یرجعون، وہ بولتے ہیں نا انا للہ و انا الیہ راجعون، راجعون سے یرجعون، لوٹا دیے جائیں گے اللہ کے پاس۔ قبرستان میں جا کر کے آپ مردوں کو کتنا بھی واز کرو، نصیحت کرو، کچھ ہونے والا ہے؟ ایسے ہی سمجھو ان کافروں کو، یہ مردے ہیں، بظاہر زندہ ہیں لیکن سننے کے معاملے میں، طلب کے معاملے میں مردوں کی طرح ہے۔ جس طرح مردے کے سامنے واز، ہم تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ ارے بھینس کے سامنے خطبہ دے تو کیا فائدہ، بولتے نہیں؟ بولتے کہ نہیں جی؟ آج مولوی صاحبوں کو بھی بولتے تو جمعہ چیخ چیخ پھاڑ کر کے تمہارا کیا بھی ہونے والا نہیں کیا بھی نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ تو ہوں گے جو غور سے سن رہے ہوں گے۔ کیا بولتے لیا کر بھائی؟ سب کو ایسا سمجھے تو کیسا؟ اچھا گمان رکھنا بھائی مسلمانوں سے اس لیے اچھا گمان رکھ کے ہمیں بولنے گا، آپ کتنا بھی زبان بند کرو ہمیں بولنے گا۔ خیر، تو مردے جو ہے نا، اللہ ان کو اٹھائیں گے، پھر اللہ کے پاس وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ اس لیے پیغمبر آپ زیادہ دلگیر مت ہو، آپ رنجیدہ خاطر مت ہو۔ ہماری سنت یہی ہے کہ آپ کی ساری باتیں سب لوگ نہیں سنیں گے، آپ کی باتیں سننے والے وہی لوگ ہیں جن کے اندر طلب ہے۔ باقی جو لوگ نہیں سنتے نا، ان کو مردہ سمجھو، ان کو مردہ سمجھو۔ مردے کے سامنے واضح نصیحت کا کچھ بھی اثر نہیں ہوتا، ان کے بات پہ ایسے ہی ان کو اللہ اٹھائیں گے، پوچھیں گے اللہ تم کو تو ہم نے کیا کیا ارینجمنٹ کیا تھا تمہاری ہدایت کے لیے، تم نے کیا کیا، کیا جواب دیا؟ وہ حساب کتاب میرے پاس، آپ چھوڑو، آپ کا کام تبلیغ کریں، سمجھ رہے؟ ابھی اور زیادہ وقت نہیں ہے، میں آپ کو اور زیادہ کہوں۔